طواف بھی کر لیا، تم نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، منا میں بھی چلے گئے، رمی جمرات بھی کر لیا، طواف زیارہ بھی کر لیا، اب تمہارا حج مکمل ہے، تو تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانا ہے؟ تمہارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ اور باقاعدہ وہاں کے رہنے والے اور پھر جو کچھ یہاں سے خراب نظریہ لے کر جائیں تو وہ باقاعدہ زور دیتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری، اس کو تو ہم عشاق اگر جان اور مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو یہ بھی شاید اس پاک در کے تقدس کے لحاظ سے کم ہے، اور ہم یقیناً کم سمجھتے ہیں، لیکن وہ کتنی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں جانے سے روک رہے ہیں کہ جہاں جائیں تو جس طرح کے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، جالیوں کے سامنے آپ جائیں تو یوں تصور کریں کہ جیسے آپ سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار کے سامنے کھڑے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ یہ ائمہ تو ہمیں یہ تصریحات دے رہے ہیں اور یہ تلقین کر رہے ہیں کہ گویا کہ تم یوں کھڑے ہو جیسے سرکار کے زمانہ میں سرکار کے سامنے کھڑے ہو، لیکن یہاں پر وہ جو روک رہے ہیں وہ کتنی ان کی جرت ہے کہ وہ جو دلوں کے جذبات اور عشاق تڑپتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں سرکار کے روزے کا دیدار میسر آئے، لیکن یہ وہاں پر جا کر بھی کچھ کو روک رہے ہیں اور کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا۔ اور ایک جو شفاء الغرام کے اندر امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ ذکر کیے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ولم یزر قبری، کہ جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی، یعنی حج تو کر لیا میری زیارت کو نہ آیا، تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے فقد جفانی، کہ پھر وہ میرا با وفا امتی نہیں، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ یعنی کتنا سرکار علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ امتی میرا ہے لیکن اس کو میرے پاس آنے سے روک رہا ہے دوسرے بندے کو، اور جو نہیں آیا سرکار رحمت للعالمین ہے لیکن سخت الفاظ بولے سرکار میں تو اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اس نے جفا کی ہے کہ میرے پاس نہیں آیا۔ جانا ضروری تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی جاتی۔ تو اس پر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کی اسی حدیث شریف کے ضمن میں، وہ اصول ایسا ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو ایک بڑا لطف آیا کہ کیسا امام نے اصول بیان کیا، اور ہم ایسے ہی ان کو امام نہیں مانتے، یقیناً ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ نے تمام ائمہ کی جو تصریحات ہیں ان کو ایک گلدستے میں جمع کر کے امت کو ایک تحفہ عطا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 671 پر اسی طرح کا ایک سوال ہوا کہ جو سرکار علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت نہ کرے، اور بالخصوص جو لوگ کے ساکن مکہ معظمہ کے ہیں اور نفل حج کے بعد روضہ اقدس کی زیارت نہ کریں، تو اس حدیث کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں جو حدیث میں نے ابھی بیان کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اصول جو بیان کیا، آپ کہتے ہیں جواب سنیں، پہلا لفظ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں من حج، یعنی جس نے حج کیا، یقیناً عام ہے، مکی و آفاقی سب کو شامل ہے، یعنی وہ افراد کے جو مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے انہوں نے حج کیا، اور جو باہر سے آئے ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ کہ من حجہ میں دونوں آ گئے کہ جس نے حج کیا خواہ وہ مکی ہو خواہ وہ آفاقی ہو، دونوں کو شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اور تکرار سبب تکرار حکم کو مستلزم ہے، تکرار سبب تکرار حکم کو مستلزم ہے۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی وضاحت میں بہت سارے صفحے بھرے جا سکتے ہیں اور بہت وقت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امام کہتے ہیں حدیث میں جو آگے نا من حجہ، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جب جب سبب پایا جائے گا حکم بھی اس کے ساتھ ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ فلم یزرنی فقد جفانی والا سبب کیا ہے؟ من حجہ، اور پھر آگے حکم کیا ہے؟ فقد جفانی، کہ جس نے میرے ساتھ، اس نے جفا کیا میرے ساتھ، چونکہ حج تو اس نے کر لیا،
امام نے اس پر مثال بھی دی. آپ کہتے ہیں کہ جب مامور بھی کسی ایسے سبب پر مترتب ہو جس میں تکرار ہے تو سبب کے تکرار پر مکلف سے مامور بھی کے مطالبہ کا بھی تکرار ہوگا. یعنی جب جب وہ سبب پایا جائے گا حکم لوٹ کر آئے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مؤذن نماز کو قبول کرنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ جب جب مؤذن اذان دے گا تو سبب پایا گیا نماز کا، تو اب اس کی دعوت پر لبیک کہنا، یہ جب جب اذان دے گا تب تک تمہیں جواب دینا پڑے گا، یعنی نماز کے لیے آگے بڑھ جانا. تو اب ایک ہے کہ اب ہم اگر مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کا وقت پایا جا رہا ہے تو ہم پر ظہر کی نماز فرض ہے، لیکن ابھی اس وقت میں ہم پر عصر فرض نہیں ہے، چونکہ عصر کا وقت نہیں ہے، فرضیت کا وقت ہے، لیکن جب وقت نہیں ہے تو اس کا حکم بھی نہیں آئے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جب حج کرے گا تو پھر سرکار کا وہ فرمان کہ جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا، تو سرکار ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اب کوئی فرض حج بھی کرنے جائے یا کوئی نفلی حج کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سرکار علیہ السلام کے وہ الفاظ کے جس سے سرکار میں تم نے جفا کی ہے بچنے کے لیے، اور پھر اپنے شوق اور محبت سے جائے. اور سرکار علیہ السلام کے پاس جانا یہ امتی کا ایک یوں سمجھے فریضہ سمجھ کر جائے کہ جانا چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ حکم پھر اعلیٰ حضرت نے جو اصول بیان کر دیا کہ جب جب وہ سبب پایا جائے گا تو پھر حکم بھی ثابت ہو جائے گا. تو ہم جس وقت سرکار علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں تو ہم وہاں سرکار کو اپنا شفیع بنانے جاتے ہیں اور ان سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے.